السلام علیکم، میں ہوں شاہد راجپوت اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ. میرے ساتھ ہے سینئر اسپورٹس جرنلسٹ محمد ندیم کیسر. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں. ملتان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے مابین جو ہے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر میچ جاری ہے. پہلا ٹیسٹ میچ جاری ہے. آج ہم بات کریں گے گراؤنڈ سے باہر جو انگلینڈ جو پلیئرز ہیں ان کی جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں اس حوالے سے. ایک اور بھی بات آپ سے کرنا چاہیں گے کہ جو انگلینڈ ٹیم کے کپتان ہیں بین سٹوک، انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جو کہ ایک مثال ہے ہمارے پاکستانی پلیئرز کے لیے. جو کپتانی کی اس وقت جو ایک جنگ اور ایک دوڑ جو ہے، ایک بڑا مثالی کام انہوں نے ایسی کون سی کام کیا ہے، کون سی ایسی حرکت کی ہے کہ تمام شائقین کی توجہ بھی انہوں نے حاصل کی ہے، تمام میڈیا کی توجہ بھی حاصل کی ہے. جی ندیم کیسر، کیسے محمد ندیم کیسر؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. کیا آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ بہت ساری کو سنا ہے کہ اسٹوکس کا نے جو کام کیا نا جی، آپ دیکھیں اس کو تو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے پاکستانی بھی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے. تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کسی دور میں الیکٹرانک میڈیا پہ چیز آتی تھی تو پھر پتہ چلتا تھا. اب پہلے سوشل میڈیا پہ آتی ہے، پھر اس طرح کی چٹ چیٹ ٹائپ چیزیں. انہوں نے 12th مین کے رول پلے کیا. اچھا، پہلے میچ کے اندر تو وہ انجری کے باعث جو ہے وہ باہر ہیں، مگر یہ کہ میچ سے 11 سائڈ سے باہر ہیں مگر کرکٹ سے باہر نہیں ہیں. کرکٹ سے باہر نہیں ہے، ان کا دل گراؤنڈ میں ہی ہے. تو انہوں نے گراؤنڈ کا چکر تو لگایا ہے نا بہرحال کہ جو کچھ بھی ہے میں تو اپنی ٹیم کا حصہ ہوں. اور کیا ہوگا، انہوں نے جا کے اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھایا ہوگا. جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی اگلی سرحدوں پہ جا کر جو سپہ سالار جب جاتے ہیں تو پھر وہ اپریشیٹ ہوتے ہیں، بارڈر پہ جاتے ہیں تو پھر وہ جا کر جناب اپریشیٹ کرتے ہیں. اور وہ ہوتا ہے کہ ہمارے میں ایک مثال ہے نا کہ اگلی مورچوں پہ جا کے جو ہے اگلے مورچوں پہ جا کے. اچھا، ایسا کام ایک دفعہ سرفراز احمد نے بھی کیا تھا. ہمارے جو وکٹ کیپر بیٹر تھے وہ باہر تھے، تو انہوں نے جا کے جب کیا تو اس وقت ان کو نشانہ بنایا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور کبھی کپتان کی جناب بےزتی کر دی گئی. انہوں نے 12th مین بنا دیتا گیا. وہ ایک ٹاول لے کے شاید گراؤنڈ کے اندر داخل ہوئے تھے. دیکھیں وہ اس وقت ہماری سیکو ہے نا جی، لیکن اب آج ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی جو ہے نا کوئی کچھ جو ہے نا اس سے فرق نہیں پڑتا. اور میں اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھانے گیا یا کچھ بھی کرنے کے لیے باؤنڈری پہ کھڑے ہو کے اپنے پلیئر تو پانی پلاتے رہ گئے. یہ بہت اچھا اس حوالے سے اچھا ہے. دیکھیں وہ کپتان وہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور اپنی ٹیم کو حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ گراؤنڈ کے اندر پریکٹیکلی موجود ہیں مگر 11 پلینگ سائڈ میں موجود نہیں ہیں. جبکہ ہمارے ہاں دیکھیں کہ ایک کپتانی کی جنگ کے لیے پوری ٹیم کا اور پوری کرکٹ کا برباد کر دیتے ہیں. یہ بڑا مطلب عجیب و غریب قسم کا ٹرینڈ ہے. اور یہ جو کرسی کی جنگ ہے نا، یہ ہمارے شاید بھائی یہ ایشو پہ تو ہم پہلے بھی بہت بولتے رہ گئے، آگے بھی بولیں گے. کیونکہ پناہ جو ایک کلچر ہے، انہوں نے ہٹنا تو نہ ہم نے نہ جیسے بر صغیر کا ایک کلچر ہے کہ جہاں پر جب بھی کوئی ایشو بنتا ہے تو بر صغیر کے کسی بھی ملک کو لے لیں، وہاں اس قسم کی کہانی نکلتی ہے. کرسی کو چھوڑنا تھوڑا ذرا مشکل ہی ہے. بنگلہ دیش، بھارت، پاکستان، اور وہاں تو بھائی لوگوں نے تو روہت شرما اور اپنا یہ کوہلی کی بھی باتیں نکالتی. ابھی بھی روہت شرما نے ایک اپنے کرکٹر پہ الزام لگایا ہے کہ ورلڈ کپ کے T20 میں فلاں میچ میں ایسا ہو گیا تھا. یہ بر صغیر کا ایک خاصہ ہے، یہ اسی ملکوں کا خاصہ ہے. بات کر رہے ہیں اچھا ہاں، جو چٹ چیٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو پاکستان کو لے رہے تھے ترن والا بنگلہ دیشی بالر، انگلینڈ والے بالر. جیسے انہوں نے ایک تھا کہ ٹھیک ہے پاکستان کی ٹیم ہم بھی اسی طرح کے خدشات کا شکار تھے، لیکن ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے کھیلنا شروع کیا، اور جب حالانکہ پہلی وکٹ تو ارلی گر گئی پاکستان کی بھی، اور ایک اپنا LBW کی بھی آؤٹ بھی دیا گیا. پھر انگلینڈ کی بھی پہلی وکٹ بہت ارلی گر گئی. تو اس پہ جب ریکال کیا گیا، ریویو لیا گیا، تو پتہ چلا کہ شان مسعود آؤٹ نہیں ہوئے. تو اس کے بعد انہوں نے پوری باری کیا لی، انہوں نے دھڑکی لگوائی. چونکہ وہ لیگ کرکٹ کھیلتے ہیں، زیادہ انگلش لیگ میں انوالو رہتے ہیں، تو ان کا بھی بیٹنگ سٹائل وہی ہے. 177 گیندوں پر 150 رنز بنانا ان کا جو ٹیمپو تھا میچ کا، وہ اسی انگلش کرکٹرز کی طرح لے کے چلے. تو اس وقت کیا ہوا جب عبداللہ شفیق آؤٹ نہیں ہوئے، اور ان دونوں کے درمیان میں انہوں نے ریکارڈ بھی توڑا ہے. 12 سال پرانا، 2012 کی بات ہے، تو 12 سال ہو گئے. اظہر علی اور محمد حفیظ کا ان کی دوسری وکٹ کے لیے جو شراکت کا ریکارڈ تھا وہ بھی توڑا. ڈبل سنچری پلس جو ہے نا انہوں نے پارٹنرشپ لگائی. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پیٹرسن کا جو ایک آیا، کیون پیٹرسن غالباً پورا نام ہے، کہ جی یہ تو قبرستان ہے. اور بھائی آپ کو بیٹر ہو، اگر للی کہے تو وہ تو ٹھیک تھا. آپ کو پتہ ہے نا ایک دفعہ للی نے بھی کہا تھا
کہ جو ہے نا وہ فیصل آباد کی جو پچ ہے وہ اپنا کرکٹ کا قبرستان ہے. اس میں کہا گیا کہ جناب کے بھی بالر کا قبرستان ہے. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کیون پیٹرسن صاحب آپ یہ بات جملہ بول رہے ہیں, اگر آپ سکور کریں تو پھر نہیں ہے. اچھا آپ یہ ان کے 96 کے اوپر ایک آؤٹ ہے. اچھا اب ہے نا وہ صورتحال وہی ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر ٹرپل سنچری بھی بنی, ٹھیک ہے, اور انڈیا کی پہلی ٹرپل سنچری سہواگ نے بنائی تھی, اور ٹنڈولکر بھی جو ہے نا وہ انہوں نے بھی 194 رنز بنائے تھے. اس وقت بھی کنٹروورسی ہوئی تھی کہ ٹنڈولکر کی ڈبل سنچری کیوں نہیں کرے, اس وقت بھی کپتان کا ایشو تھا. بھائی بات یہ ہے کہ وہی میچ میں جب پاکستان کی باری, پاکستان نے پہلی اننگز میں 4 ڈبل, میں اس پچ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ملتان کی ایک اور چیز بھی ہے نا, دیکھیں جو ٹیسٹ میچ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی بیسیکلی ٹیسٹ ہے. آپ چاہے بالر ہیں, بیٹسمین ہیں, آپ کی تمام صلاحیتوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا آپ دیکھیں اسی لیے اس کو ٹیسٹ میچ دیکھیں 5-7 پاکستان آج جتنا بھی اسکور نہیں 556 556 رنز بنائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے بھی پاکستان کے خلاف انگلینڈ نے جو پچھلا پہلا میچ جو انضمام الحق نے جیتا تھا اس میں 4+100 اس نے کیے تھے, انگلینڈ نے کیے تھے, اور پاکستان کو لیکن چوتھی اننگز میں جا کے پاکستان نے میچ جیت لیا تھا. ملتان اسٹیڈیم کی پچ کی سیکو ہی الگ ہے, ٹھیک ہے جی. اور جس میچ میں اپنا بھارت نے پاکستان کو اننگز کی شکست سے ہرایا تھا اس میں بھی پاکستان نے اس وقت 675 غالباً رنز ہوئے تھے, اور پاکستان نے 400 کے قریب رنز بنا لیے تھے, 400+ رنز بنائے تھے. تو میچ کا پھر بھی فیصلہ ہوا. اب واپس آ جائیں شرارتوں کی جانب. میں اب اس طرح میں اس لیے آ رہا ہوں کہ جو پچ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. اچھا اب ہوا کیا ہے, اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی سے ریلیٹڈ میں بات کرتا ہوں پیٹرسن کے حوالے سے. پیٹرسن نے چونکہ کہا کہ جی قبرستان ہے, تو اب اگلے دن کیا ہوا, آج ان کے جو جمی اینڈرسن ہے فاسٹ بالر ہیں, آج ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی وہ فاسٹ بالرز کو جو ہے نا وہ اپنا وہاں انگلینڈ میں گولف کھیلتے پھر رہے ہیں, اور جہاں پر جناب ان کی ٹیم کو ان کی ضرورت ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنا. بھاگ کے پہنچے تو ہے نا, بھاگ کے آ گئے. ہاں اچھا ایسے ہو لگا کہ جیسے انہوں نے سنا انہوں نے پہلی فلائٹ پکڑی اور آ گئے, اس طرح کا ایک ماحول گیسچر ملا ہے. اور دوسرے ایک چیز اور ہے کہ اس وقت یہ جو ہیں کرکٹر ہیں یہ رائے وہاں پر رہے ہیں جہاں پر ارد گرد کا ماحول بھی بڑا گولف والا اور یہ کھلا ڈلا ماحول ہے. انوائرمنٹ تو ویسا ہی ہے ان کا پرسکون. پہلے دن کی بات ہے جس دن کل پرسوں کی بات ہے, جس دن پریس کانفرنس تھی ان کی, تو اس دن ایک بات پتہ چلی کہ ایک بات پھیل گئی کہ جی وہ انگلینڈ کے کرکٹر کے بارے میں کہا کہ جی وہ تو اپنا وہاں سے جو زون ہے سیکورٹی زون ہے رہا ہے اس سے باہر نکل ہے اور جا کے فلاں جگہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو بھائی اس طرح کی چیزیں حالانکہ اٹ از ناٹ پوسیبل, ممکن نہیں ہے. وہ آپ کو پتہ ہے ایک ببل ہے اس کے اندر سے, اس کے اندر سے نہیں نکل, اس سے آپ باہر نکل نہیں سکتے. یہ اگر انگلینڈ کے کرکٹر سے اس قسم کی جو ہے نا شرارت کا کوئی وہ ہے بھی نہیں کہ کیا بھی جا سکتا ہے نا. اچھا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں جو گرمی کا معاملہ تھا سارا تھا ان کو بھی نہیں ہنسی کھیل میں نہ اڑا کے. پریس کانفرنس کا بھی ایک ہاں واقعہ پیش. اچھا وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ جو ایک نئے آئے ہیں فرسٹ ٹائم انہوں نے اپنا چارج سنبھالا ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا, اور نعیم گیلانی ہے. گیلانی جب ہر طرف گیلانی ہے تو انہوں نے ظاہر ہے ان پہ بھی یہ لیبل لگ گیا کہ وہ گیلانی صاحب چونکہ ان کے نام کے ساتھ گیلانی ملتان میں گیلانی ویسے ذرا زیادہ مشہور ہے, زیادہ ہے. تو ان اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی ہے ہی. ہاں جی دیکھیں یہاں شکیل خان کے ہوتے ہوئے انہوں نے ویل مینیج کر رہے تھے, اور ہوا یہ کہ نعیم گیلانی چونکہ مینیجر تھے ظاہر ذمہ داری ان کی تھی, اور لیکن ہوا یہ کہ پتہ چلا کہ جی انگلش جو پریس آیا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کے کپتان کے ساتھ ایک الگ نشست کرنی تھی, اس کے لیے وہ گراؤنڈ میں چلے گئے. انہوں نے اپنا الگ ہی وہ جو ہے نا سوال جواب کا سیشن رکھا ہوا تھا. تو ابھی پاکستان کے جو ہمارا جو ملتان کا میڈیا نیشنل انٹرنیشنل میڈیا بات چیت کر ہی رہا تھا کہ آخری سوال میں ابھی کہا گیا کہ آخری سوال کر لیں, آخری سوال پٹ اپ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں, ان کو کوئی میسیج ملا, انہوں نے کہا جی بس سوال کا جواب ہو گیا, اور ان کو کپتان کو اشارہ کیا اور کپتان ظاہر مینیجر کے ساتھ وہ باہر چلے گئے. اس کا گڈ امپریشن ہی آیا, ٹھیک ہے جی. اس کو اگر 1-2 منٹ کا سوال تھا اور شان مسعود جواب بھی دینا چاہتے تھے, ابھی بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, تو انہوں نے جناب وہ آنن فانن کو اٹھا کے لے گئے.
تو یہ اس سے بیڈ امپریشن پڑا ہے. دیکھیں پاکستانی میڈیا تو ویسے بھی جو ہے نا جو ہمارا نیشنل ہے انٹرنیشنل اور ہمارے ملتان کے بھی جتنے بھی رپورٹرز ہیں وہ ان چیزوں کے عادی اس سینس میں ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا سوال جواب کرنے ہیں. یعنی بڑے مطلب کہ بھی آپ ویسے دیکھ رہے ہیں ملتان کی ہسٹری بہت اس حوالے سے بڑا سافٹ امیج ہے ملتان. سوال جواب بھی ایسے کرتے ہیں کہ بات کا صرف ٹو دی پوائنٹ اور سوال ریپیٹ بھی نہیں ہوتا اور جس کو ہر جگہ اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. اور جو ہمارے سینئر ہم سینئرز کو کہہ رہا ہوں جو ہمارے دوسرے شہروں سے ہمارے انٹرنیشنل رپورٹرز دیگر چینلز کے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی پوری اپنا حق دیا جاتا ہے عزت کی افزائی کے ساتھ. اگر وہ پہلے سوال جواب کرنا چاہیں کر لیتے ہیں لیکن ان کا بھی بڑا بہترین انٹریکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ فوراً سوال جواب نہ کریں, پہلے لوکل جو ملتان کا میڈیا ان کو چانس دیا جائے کیونکہ ان کو تو ہر جگہ اویلیبل ہے. تو اس ماحول میں پی سی بی کے اس مینیجر کی طرف سے میڈیا مینیجر کی طرف سے جو ٹیم کا مینیجر ہے نعیم گیلانی کی طرف سے اس قسم کا جو میٹر ہوا ہے یہ اچھا تاثر چھوڑ کے نہیں گیا. اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے کہا مطلب کہ جس وقت تو شان مسعود کو بھی تھوڑا سا عجیب لگا تھا مطلب کہ آپ سڈن ایک پریس کانفرنس جاری ہے اور ایک اچانک آپ اس پریس کانفرنس کو ختم کر دیں تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا آکورڈ لگتا ہے. اسی کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. رب رکھا.